بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. شان رمضان میں خوش آمدید کہ جہاں پر آج ہمارا یہ افطار کا 27واں ایڈیشن ہے. الحمدللہ ماہ مبارک اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. کل ہم نے معمول سے طویل دورانی کی نشریات شب بھر کی ہے. کل افطار میں دوپہر 2 سے شام 7 کے بعد، کل رات 11 سے تقریباً صبح 6 بجے تک، اور پھر ابھی ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 27 رمضان المبارک ہے، شب نزول قرآن، ممکنہ شب قدر تھی کل، اور ہم نے اسی مناسبت سے، چونکہ آج روزے 27 رمضان المبارک ہے، آج ہم نے ابتدا میں اہتمام یوں کیا ہے کہ جو ہمارا قرات مقابلے کا جو فائنل ہے وہ اپنے بالکل حتمی سٹیج پر پہنچ گیا. وہ سارا مقابلہ، اس کی حتمی نشست ہم کل کریں گے انشاءاللہ، اور کل آپ کے سامنے ایک فاتح، ایک ونر انشاءاللہ ہوگا. اور آج ہم نے جو ہمارے تینوں ایکسپرٹ صاحبان ہیں، چونکہ 27 رمضان ہے، نزول قرآن کے حوالے سے مناسبت ہے، تو ہم نے اپنے جو تینوں ایکسپرٹس ہیں، جناب قاری ڈاکٹر محمد افضل ایمانی صاحب، قاری نعمان نعیمی صاحب، قاری عبد المالکی صاحب، ان سے ہم نے گزارش کی کہ آپ مختصراً تلاوت کلام پاک آپ روزانہ ہمارے جو قرآ حضرات ہیں انہیں بتاتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں برکت کے لیے، لیکن آج اس نشریات کا آغاز یہ سیگمنٹ میں آپ لوگ تلاوت کلام پاک کیجئے. ہم اس سے آج پہلے سیگمنٹ کا آغاز کریں کہ آج نزول قرآن کی مناسبت ہے. میں ایمانی صاحب اگر آپ سے گزارش کروں آپ آغاز کریں، پھر نعمان بھائی آپ اور مالکی صاحب آپ. تو مختصر یہ سیشن ہوگا کچھ منٹس کا، لیکن آج یہاں سے ہم اس انداز سے تلاوت سے اس خصوصی نشریات کا آغاز کرتے ہیں. ایمانی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہم کمنٹ کرتے ہیں جو قراء حضرات پڑھنے آتے ہیں، تو آج میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں کہ یہ مقامات ہوتی کیا ہے. کہ ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں مقام میں پڑھو اور اس کو جواب کرو، جواب الجواب میں پڑھو، قرار میں پڑھو، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا. مقام جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تعقیبات نہ ہوں تو وہ نماز جو ہے وہ کچھ ادھوری سی رہتی ہے. لہذا اسی طرح ایک بہترین تلاوت میں جس طرح تجوید اس کے جو ہے اگر جسم ہے تو اس کے لباس جو ہے وہ مقام ہے. تو یہ حیثیت ہے. لہٰذا جتنا تجوید کی جو ہے حیثیت ہے، وہاں پہ مقامات کی بھی حیثیت ہے. جو طرز اس کے اوپر ہے، لحن اس کے اوپر ہے. اب یہ لحن جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی جو ہے آواز کی ایک سٹیج ہے، ایک لیول ہے. تو جو سب سے نچلے لیول ہے اس کو قرار کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے جواب آتا ہے ایک نوٹ اس سے اوپر، اور جو ہائی سکیل جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جواب الجواب. البتہ بعض جو قاری جن کی آواز میں اتنی پاور ہو وہ حصار بھی پڑھ لیتے ہیں. حصار یعنی جواب الجواب سے ایک نوٹ اوپر. تو یہ بہرحال کچھ قوانین ہیں. تو آج میں آپ کو جو ہے نا مقامات، جو 7 مقام اصلی ہیں یا 8 مقام کہہ لیں کرد کو اگر شامل کریں تو یہ 7 مقام اصلی ہیں. ان کے میں بسم اللہ کو ہر مقام کے ہر لحن میں بسم اللہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ اتنا پتہ چلے کہ بھائی یہ 7 مقام اور یہ 7 مقام میں 7 بسم اللہ. صحیح. سب سے پہلے میں بیات سے شروع کروں گا. بیات کا بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہر تلاوت کی ابتدا بیات سے ہوتی ہے اور اسی انداز میں. اس کے بعد اگر آپ لے لیں مقام صبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مقام صبا ہے. اس کے بعد لے لیں مقام حجاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مقام حجاز ہے. اس کے بعد لے لیں مقام نہاون. بہت خوبصورت مقام ہے. تمام مقامات میں نہاون کی ایک خاص حیثیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اس کے بعد لے لیں مقام عجم. عجم یعنی عرب کے مقابلے میں. عجم ایک ایسا مقام ہے جو واقعاً عجمی ملکوں میں مشہور ہے، لیکن پڑھا زیادہ جو ہے عرب ملکوں میں جاتا ہے. اچھا. ہاں.
عجم یا اس کو چہارگاہ بھی آپ کہتے ہیں فارسی زبان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عجم ہے. اس کے بعد ہے مقام سیکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے خیال میں اب لاسٹ جو ہے وہ ہے رست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یہ 7 مقام ہیں جو مشہور ہیں. اسی پہ قاری ایک تلاوت کو ترتیب دیتا ہے اور انہی مقامات میں اپنی تلاوت کو پیش کرتا ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. کیا کہنا ہے جناب قاری نعمان نعیمی صاحب؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، اتنا خوبصورت قرات کا کمپٹیشن اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے. ہاں، اور آج ہمیں یہ جو ہے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم کچھ پڑھیں. الحمدللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً مقامات کے بارے میں گفتگو کر دی ہے اور بسم اللہ کے حوالے سے ہی مختلف مقامات میں آپ نے پڑھ دیا ہے ماشاء اللہ. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها. کوئی بھی مقام ہوگا وہ عرب کے لحن سے ہٹے گا نہیں. حضور کا حکم ہے اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها کہ جب بھی قرآن کریم پڑھو تو عرب کے لحن. تو عموماً میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ یہ چیز الگ ہے، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مقامات کے چکر میں پھر یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. وہ تعین مقام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عرب کو کراس نہ کرے، عرب کے لہجے میں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری آ کے نکل جاتے ہیں، تو پھر وہ اس زمرے سے نکل جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا لگا. میں مختصر انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل وننزل من القرآن وقل وننزل من
وننزل من وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان اللہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جزاک اللہ. مالکی صاحب کے تلاوت سے اختتام کریں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. سبحان اللہ. ليلة القدر خير من ألف شهر. سبحان اللہ. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سبحان اللہ. سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت نوازش. بہت شکریہ تینوں ہمارے ایکسپرٹ صاحبان کا. بہت شکریہ تینوں قاری حضرات کا. اور کل انشاءاللہ جو ہمارا مقابلہ حسن قرات ہے اس کے آخری پارٹیسپینٹ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد پرسوں ہم نتیجہ اناؤنس کریں گے. پرسوں ہم تینوں یعنی 29 رمضان کو تینوں جو ٹاپ 3 ان کو بلائیں گے
ان سے سنیں گے اور پھر اسی وقت ہم فرسٹ اناؤنس کریں گے، جو کہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوگا آپ کے ووٹس کی بنیاد پر، لیکن ہم پرسوں اس طریقے سے کریں گے اور کل آخری قاری آ کر تلاوت کلام پاک کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔